دوسرا باب امامت۔ امامت اپنے حقیقی معنی میں انواع و اقسام کے نظاموں کے مقابلے میں جو در حقیقت انسانی کمزوریوں، خواہشات، تکبر، غرور اور حرص و طمع کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے نظم و نسق کے لیے ایک مثالی نظام کی مکمل تشکیل کا نام ہے۔ اسلام بشریت کے سامنے امامت کا نسخہ اور نظریہ پیش کرتا ہے۔ امام یعنی ایک ایسا انسان جس کا دل ہدایت الہی سے سرشار اور فیض یاب ہو، جو دینی امور کو سمجھتا اور پہچانتا ہو، یعنی صحیح راستے کے انتخاب کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس پر عمل درآمد کی طاقت بھی رکھتا ہو، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سورہ مریم آیت 12۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظر میں اپنی ذاتی زندگی اور خواہشات کوئی معنی نہ رکھتے ہوں، بلکہ دوسروں کی خواہشات، زندگی اور سعادت و کامرانی اس کے لیے سب کچھ ہو، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 5 سال سے بھی کم مدت حکومت کے دوران اس کی عملی تصویر پیش کی۔ ذرا غور کیجئے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی 5 برس سے بھی کم مدت کی حکومت ایک مثالی اور بشریت کے لیے ناقابل فراموش نمونے کی شکل میں صدیوں سے تاریخ کے صفحات پر دمک رہی ہے۔ یہ غدیر کے واقعے کی حقیقی تفسیر اور اس کا اصلی درس ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اکثر موارد میں لفظ امامت، جس کے معنی مطلق رہنمائی کے ہیں، کا اطلاق ایک خاص مصداق پر ہوتا ہے، اور وہ اجتماعی میدان میں فکری اور سیاسی رہبری اور رہنمائی کے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ اپنے دیگر مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جیسے امام اور آئمہ وغیرہ، تو ان تمام موارد میں اسی مخصوص معنی یعنی امت کی رہبری اور رہنمائی کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی سیاسی رہبری یا دینی اور فکری پیشوائی یا دونوں طرح کی رہنمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں کے درمیان فکری اور سیاسی لحاظ سے اختلاف رائے کہ جس کے نتیجے میں اسلام کے پیروکاروں میں گروہ بندی اور فرقہ پرستی نے جنم لیا، اس کا اصل نقطۂ اختلاف بھی امت کی سیاسی رہبری اور قیادت کا مسئلہ ہی تھا، اور لفظ امامت اور امام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوئی، اور یہ لفظ اپنے دیگر تمام معانی سے زیادہ سیاسی رہبری اور قیادت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ معنی دوسرے تمام تر معانی پر چھا گیا، یہاں تک کہ جب دوسری صدی ہجری میں کلامی مباحث کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف اسلامی افکار و نظریات کے درمیان حد بندیاں ہونے لگیں، تو ان تمام کلامی مکاتب فکر کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ امامت تھا، جس کے معنی سیاسی قیادت اور رہبری کے ہیں۔ مسئلہ امامت میں عام طور پر امام کی شرائط اور خصوصیات، یعنی معاشرے پر حاکم اور اس کی باغ ڈور سنبھالنے والے کے بارے میں بحث کی جاتی تھی، اور ہر کوئی اس مسئلے پر ایک خاص عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے۔ مکتب تشیع میں بھی، جس کے پیروکاروں کے درمیان امامت کا منصب اسلام کے دوسرے تمام احکام و مسائل پر محیط ہے، امامت سے اسی معنی کو مراد لیا جاتا ہے، اور امامت کے بارے میں مکتب تشیع کے نظریے کا درج ذیل جملوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ امام اور اسلامی معاشرے کے حاکم کا انتخاب اور تعین خدا کی طرف سے ہو، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کا تعارف کرایا گیا ہو۔ رہبر اور پیشوا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین کے تمام رموز سے آگاہ ہونے کے علاوہ مفسر قرآن بھی ہو، اور وہ ہر قسم کے خلقی، خلقی اور سببی عیوب اور نقائص سے پاک اور معصوم ہو، اس نے پاک و پاکیزہ خاندان میں جنم لیا ہو، وغیرہ۔ یوں پہلی اور دوسری صدی کے مسلمانوں کی نظر میں جہاں لفظ امامت صرف سیاسی رہبری اور قیادت کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، وہاں شیعوں کے مخصوص نظریے کے مطابق سیاسی رہبری کے علاوہ فکری اور اخلاقی رہبری کے مفہوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ جب شیعہ کسی کو اپنا امام تسلیم کرتے تھے تو وہ اس سے صرف سیاسی اور اجتماعی مسائل کی دیکھ بھال کی توقع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ فکری تربیت، دینی تعلیم اور تزکیہ نفس کی توقع بھی رکھتے تھے، اور اگر کوئی امامت کا دعوے دار ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ ایسے شخص کو امام برحق نہیں مانتے تھے۔ مکتب تشیع میں صرف سیاسی بصیرت، جنگی قدرت و طاقت اور کشور کشائی جیسی صفات، جنہیں دیگر مکاتب فکر میں قیادت کی صلاحیت کے لیے کافی سمجھی جاتی ہیں، کو کافی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ مکتب تشیع میں رائج امامت کے مفہوم کے مطابق
کسی معاشرے میں بسنے والے تمام لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے امور کی بہترین انداز میں دیکھ بھال کی قدرت فائقہ کا حامل انسان ہی امام وقت کہلانے کا اہل ہو سکتا ہے، جو ایک ہی وقت میں لوگوں کے دینی معاملات بھی سدھارتا ہو اور ان کی اخلاقی تعلیم و تربیت اور سیاسی امور کی دیکھ بھال بھی کرتا ہو۔ پس اس گفتگو کی روشنی میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امام ہیں، کیونکہ جس معاشرے اور تہذیب کی بنیاد آپ نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے رکھی تھی، اس کا فکری اور سیاسی انتظام اور رہبریت بھی آپ ہی کے ہاتھ میں تھی، اور آپ کی رحلت کے بعد بھی امت کو ایک امام کی ضرورت تھی، تاکہ وہ حضور اکرم کے جانشین خلیفہ کی حیثیت سے امامت کی ان بھاری ذمہ داریوں من جملہ فکری اور سیاسی رہبریت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے۔ لہذا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خود حضور اکرم کے فرمان کے مطابق آپ کے بعد آپ کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد یہ عہدہ آپ کے خاندان سے وابستہ دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کو یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے لیے اس موضوع کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ خلافت اور اسلام کی حکومت میں ان تینوں مفاہیم یعنی سیاسی قیادت، دینی تعلیم و تربیت اور تہذیب نفس کے باہمی امتزاج سے امامت اور حکومت اسلامی کو تین پہلو اور تین ابعاد پر مشتمل قرار دیا گیا ہے، کہ جس کی طرف موجودہ دور کے بعض مفکرین نے بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے ان تین پہلوؤں کے درمیان جدائی کی نفی کرتے ہوئے انسانیت کے سامنے ان تین پہلوؤں پر مشتمل ایک جامع پروگرام پیش کیا ہے۔ لہذا امت کی قیادت اور رہبری سے مراد ان تینوں میدانوں میں قیادت اور رہبری ہے۔ بنابراین امامت کے اس وسیع معنی و مفہوم کے پیش نظر شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا انتخاب اور تعین اللہ تعالی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ بس ایسے سطحی نظریات اور عقائد کے برخلاف جنہوں نے امامت کو خلافت اور حکومت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے اور اس کو صرف ایک معنوی منصب اور روحانی اور فکری عہدے تک محدود کر دیا ہے، مکتب تشیع میں امام پوری امت کا رہبر ہوتا ہے، یعنی دنیوی امور اور لوگوں کی انفرادی زندگی کے نظم و نسق اور اجتماعی امور سے مربوط تمام مسائل، اور اسی طرح لوگوں کے روحانی اور معنوی مسائل کا حل اور فکری مشکلات اور عقائد اسلامی کی تفسیر و تشریح کی ذمہ داری بھی امام پر عائد ہوتی ہے۔ یہ واضح مطلب بھی امامت کے عقیدے سے وابستہ اکثر لوگوں کے لیے ایسا اجنبی بن چکا ہے کہ اس کے متعلق موجودہ سینکڑوں قرآنی آیات اور احادیث کے منابع سے چند ایک مثالوں کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اصول کافی کی کتاب الحجہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک طویل روایت نقل کی گئی ہے، جس میں امامت کی شناخت، اس کے اوصاف اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو انتہائی اہم اور دلچسپ ہیں۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں: امام دین کا ضامن، نظام مسلمین کی درستی، دنیا کی آبادی کا ضامن، مومنین کی عزت و سربلندی، پیغمبروں کا مقام و مرتبہ، جانشینوں کی میراث، خدا اور رسول کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نیز امام دولت و ثروت میں اضافہ کرنے والا، حدود اور احکام الہی کا جاری کرنے والا، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، تمام مخلوقات کے درمیان اللہ کا امین، بلند مقام پر چمکتا ہوا چراغ، حریم الہی کا محافظ، منافقین سے بیزار، کفر کی بنیاد کو ویران کرنے والا، مومنین کی عزت، قیادت کا لائق، سیاسی امور کا ماہر، حکم الہی کے اجرا کے لیے کمر بستہ ہو، اللہ کے بندوں کا خیر خواہ، دین کا محافظ ہوتا ہے۔ امامت دین کی مہار ہے اور نظام مسلمین ہے، اور اس سے امور دنیا کی درستی ہے اور مومنین کی عزت ہے۔ امامت ترقی کرنے والے اسلام کی بنیاد ہے اور اس کی بلند شاخ ہے۔ امام ہی سے نماز، وہی مال غنیمت کا مالک ہے، وہی صدقات کا وارث ہے، وہی حدود و احکام کا جاری کرنے والا ہے، وہی حدود اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ امام حلال کو حلال اور حرام الہی کو حرام کرتا ہے اور حدود الہی کو قائم کرتا ہے اور دشمنوں کو دین خدا سے دور کرتا ہے، لوگوں کو دین خدا کی طرف بلاتا ہے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور وہ خدا کی مکمل حجت ہوتا ہے۔ امام چڑھتا سورج ہے جو اپنی روشنی سے عالم کو جگمگا دیتا ہے، وہ ایسے مقام پر ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اور نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام روشن چاند ہے
اور ضیابار چراغ ہے اور چمکتا چراغ ہے اور جگمگاتا نور ہے، ہدایت کرنے والا ستارہ ہے، دلالت کی تاریکیوں میں، شہروں کے درمیان، جنگلوں اور سمندروں کی گہرائیوں میں راہ بتانے والا ہے، امام پیاسے کے لیے چشمہ آب شیریں ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ الکافی جلد 1 صفحہ 200۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک اور روایت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ تمام امتیازات اور عہد و پیمان جو پیغمبر اسلام کو حاصل ہیں، حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین بھی ان خصوصیات کے حامل تھے۔ الکافی جلد 1 صفحہ 196۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے منقول ایک روایت میں اوصیاء کی اطاعت اور فرمانبرداری کے واجب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے وضاحت کی گئی ہے کہ اوصیاء وہی ہیں جنہیں قرآن کریم نے اولو الامر کے نام سے یاد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت 59۔ مختلف کتابوں کے متعدد ابواب میں موجود سینکڑوں روایات میں واضح طور پر امام اور امامت مکتب تشیع کے نظریے کے مطابق حق حکمرانی اور امت مسلمہ کے امور کا منتظم مراد لیتے ہوئے ائمہ معصومین علیہ السلام کو حکومت کا حقیقی وارث قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک غیر جانبدار محقق کے سامنے اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جب بھی اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے امامت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کا یہ دعویٰ فکری اور روحانی مقام سے کہیں بالا تر یعنی حق حکومت کا دعویٰ بھی ہے، اور ان کی وسیع دعوت در حقیقت حکومتی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے سیاسی اور عسکری قیام کی دعوت ہے۔ پیشوائے صادق صفحہ 69 تا 74۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہمارے ان 8 اماموں نے صرف اور صرف احکام الہی اور دینی معارف کی تبلیغ پر توجہ دی ہے اور اپنے زمانے کے سیاسی حالات سے لا تعلق رہے ہیں، تو یقیناً اس شخص نے ان اماموں کی زندگیوں کا گہرا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ ان ہستیوں کی حیات مبارکہ سے جو بات واضح ہو جاتی ہے اور وہ اسلام میں امامت کے معنی اور مکتب تشیع جس فلسفہ امامت کا قائل ہے اس کے مطابق اس راستے سے ہٹ کر کسی صورت ان الفاظ کا اطلاق قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے مبارزہ اور چیلنج کے حوالے سے کوئی ایک جملہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم یقین سے یہ کہہ سکتے تھے کہ ان بزرگوں نے ضرور مبارزہ کیا ہے، مگر ان کے مبارزات اور جد و جہد سے متعلق خبریں ہم تک نہیں پہنچی ہیں اور ہم ان سے بے خبر ہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اسلام میں نہ صرف شیعہ مکتب میں امامت کے معنی کو سمجھیں، اس پر ایمان رکھیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قبول کریں کہ مثلا 150 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک ہمارے ائمہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے ہوں اور اس بات پر خوش ہوں کہ وہ احکام قرآن اور معارف اسلام کا درس دیتے ہیں اور کوئی سیاسی جد و جہد نہیں کرتے۔ یہ بات کسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ البتہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ مسلسل جہاد کرتے رہے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ زمانے کے اعتبار سے جہاد کی بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی تو جہاد علمی، ثقافتی، سیاسی میدانوں میں تنظیموں اور پارٹیوں کو تشکیل دے کر کیا جاتا ہے، تو کبھی میدان جنگ میں جا کر قتل و غارت کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی ہر زمانے میں جہاد کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کریں کہ ائمہ معصومین حصول اقتدار کے لیے کیوں کر جد و جہد کر سکتے ہیں جبکہ وہ علم الہی کے ذریعے یہ جانتے تھے کہ وہ اس مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جی ہاں، تاریخ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ائمہ معصومین کی طرف سے اقتدار حاصل کرنے نیز معاشرے اور نظام کو اپنی خواہش اور ذمہ داری کے مطابق چلانے کی کوششیں بار آور نہیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ائمہ معصومین نے علم غیب کے ذریعے یہ جانتے ہوئے بھی اس کام میں کیوں کر ہاتھ ڈالا؟ تو اس سوچ اور فکر کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ جاننا کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکیں گے اپنی ذمہ داری کو انجام دینے سے رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ آپ یہ جانتے تھے کہ جنگ احد میں شکست کھانے والے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ جن لوگوں کو آپ نے پہاڑی کی چوٹی پر بھیجا تھا وہ وہاں نہیں رکیں گے بلکہ مال غنیمت کے لالچ میں نیچے اتر آئیں گے۔ اسی طرح جب حضرت رسول خدا
قبیلہ بنی ثقیف کی ہدایت اور اہل مکہ کی شرارت آمیز حرکتوں سے نجات کی غرض سے طائف تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ طائف کے باسی پتھروں سے آپ کا استقبال کریں گے اور اتنے پتھر برسائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی پنڈلیاں لہو لہان ہوں گی اور آپ کو مجبوراً واپس لوٹنا پڑے گا۔ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام ان تمام باتوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی یہ معلوم تھا کہ 21 رمضان کو شہید ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان المبارک سے کچھ ہی دن پہلے آپ نے کوفہ سے باہر ایک وسیع و عریض فوجی چھاؤنی قائم کی تاکہ امیر شام کے ساتھ جنگ کی تیاری کی جا سکے۔ اگر امیر المومنین کا شہادت کی تاریخ سے باخبر ہونا اس بات کا سبب بن جاتا کہ آپ معمول کے مطابق اپنے امور کو انجام نہ دیں، تو پھر آپ نے یہ چھاؤنی کیوں قائم کی اور یہ لشکر کیوں بنایا اور لوگوں سے کوفہ کے باہر انتظار کیوں کرایا؟ اس کا کیا فائدہ تھا؟ بس ائمہ طاہرین کا یہ جاننا کہ وہ منصب اقتدار تک پہنچ نہیں سکتے اس بات کا سبب نہیں بن سکتا کہ وہ اپنی جد و جہد کو ترک کر دیں، بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام ایک ایسے آدمی کی طرح جو آئندہ کے حالات سے مکمل طور پر لا علم ہے اور اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کوششیں کرتا ہے، اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ تاریخ امامت کے 4 ادوار۔ امامت کی تحریک کا آغاز سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی رحلت کے دن یعنی 28 صفر 11 ہجری سے ہوا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت یعنی 8 ربیع الاول 260 ہجری تک مسلسل جاری رہا۔ اس پورے عرصے میں امامت کی یہ تحریک تقریباً 4 مختلف ادوار سے گزری ہے اور ان میں سے ہر دور اپنے زمانے کے امام کا معاشرے پر مسلط سیاسی قوتوں کے ساتھ برتاؤ کے لحاظ سے مختلف اور منفرد دور ہے۔ پہلا دور، امامت کا پہلا دور خاموشی یا وقت کے حکمرانوں کے ساتھ امام کے تعاون کا دور ہے۔ اسلام کا نومولود معاشرہ ایک طاقتور اور مسلمانوں کے ہاتھوں زخم خوردہ بیرونی دشمنوں کی موجودگی اور داخلی طور پر ایسے تازہ مسلمانوں کی موجودگی میں کہ جن کے دلوں میں اسلامی احکام اور معارف صحیح طریقے سے سموئے بھی نہ تھے، کسی بھی صورت میں باہمی اختلافات اور محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے میں ایک معمولی سا رخنہ بھی اسلامی معاشرے کے اس نومولود وجود کی بنیادوں کو ہلا کر اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتا تھا۔ دوسری طرف حق و حقیقت سے انحراف کا پہلو بھی اس قدر نمایاں نہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے لیے ناقابل تحمل ہو، جو مکتب اسلام اور اسلامی معاشرے کے لیے سب سے زیادہ درد مند اور عظیم انسان تھے۔ چونکہ ان وجوہات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے باخبر تھے، اس لیے آپ نے اپنے اس ممتاز اور برگزیدہ شاگرد کو نصیحت کی تھی کہ وہ ایسے حالات میں صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھیں۔ امامت کا یہ دور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت یعنی 11 ہجری سے لے کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ظاہری خلافت پر فائز ہونے تک یعنی 35 ہجری کے 25 سالوں پر محیط ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اہل مصر کے نام اپنے ایک خط میں اس درمیانی وقفے فترت میں اپنی حالت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: جب مجھ سے خلافت چھین لی گئی تو پھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور وہ لوگوں کو اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابودی کی دعوت دے رہا ہے۔ ایسے میں مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کروں تو اسلام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور میرے لیے یہ مصیبت حکومت و خلافت کو خیر بات کہنے سے بھی زیادہ سخت تھی۔ بس میں ان بحرانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان حالات میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 62۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے یہ 25 سال اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ محبت اور ان کے لیے دلسوزی کی وجہ سے حکومتی معاملات میں کسی نہ کسی طرح شراکت اور وقت کے خلفاء کی مدد اور ان کی حمایت میں گزرے۔ آپ کی طرف سے مملکت کے سیاسی، دفاعی اور دیگر سماجی معاملات کے حوالے سے وقت کے حکمرانوں کے سوالات کے جوابات اور دیگر امور میں ان کی رہنمائی کے جو تذکرے نہج البلاغہ اور حدیث و تاریخ کی دوسری کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں، وہ امام کی زندگی کے اس پہلو کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ دوسرا دور، یہ دور
امام کے اقتدار کا دور ہے۔ امامت کا یہ دور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی 4 سال 9 مہینے اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور خلافت کے چند مہینوں پر مشتمل ہے، جو تمام تر کوتاہیوں، افسردگیوں اور بے شمار مشکلات کے باوجود، جن سے کوئی بھی انقلابی حکومت بچ نہیں سکتی ہے، اسلامی حکومت کے ایک درخشندہ ترین باب کی حیثیت سے نمایاں ہے۔ تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ اسی دور میں انسان کے فطری رویوں، عدالت اجتماعی اور اسلامی تعلیمات کے گوناگوں پہلوؤں پر انتہائی قاطعیت، جرات مندی اور صراحت کے ساتھ عمل کیا گیا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا یہ دورانیہ اسلامی طرز حکومت اور عدالت اجتماعی کے قیام کا ایک یادگار اور بہترین نمونہ ہے، جس کی جانب ائمہ اطہار علیہ السلام پوری 2 صدیوں تک لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے ایسی ہی حکومت کے قیام کی جد و جہد کرتے رہے۔ چنانچہ شیعیان امیر المومنین علیہ السلام اس دور کو بڑی عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اسے کھو دینے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بعد کی حکومتوں کا اس کے ساتھ موازنہ کر کے ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ امامت کا یہ دور غیر تربیت یافتہ اور انحراف و گمراہی کے شکار لوگوں کے درمیان ایک مثالی اسلامی اور انقلابی حکومت کے قیام کے لیے ایک بہترین درس اور تجربہ تھا۔ اسی دن سے بعد میں آنے والے ائمہ معصومین علیہ السلام نے طویل المدت پالیسیوں کو اپناتے ہوئے لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں اپنی تحریک سے وابستہ کرنے کے لیے ضروری اور سخت قسم کے دشوار کاموں کے آغاز کو اپنے لیے ضروری قرار دیا۔ تیسرا دور، تاریخ امامت کا یہ 20 سالہ دور امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح 41 ہجری سے لے کر واقعہ کربلا یعنی 61 ہجری تک محیط ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح کے ساتھ ہی شیعوں کے نیم مخفی کارروائیوں کا آغاز ہو چکا تھا، جس کا بنیادی مقصد بھی کسی مناسب وقت میں حکومت اسلامی کو خاندان نبوت کی طرف لوٹا دینا تھا، اور بظاہر یہ موقع بہت زیادہ دور بھی نہ تھا، بلکہ امیر شام کی زندگی کے خاتمے پر اس بات کی صاف امید دکھائی دے رہی تھی۔ لہذا تاریخ امامت کے اس تیسرے دور کو اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے مختصر مدت کی جد و جہد کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر میں نے اپنی متعدد تقاریر میں حوالوں کے ساتھ مفصل گفتگو کی ہے۔ مؤلف، چوتھا اور آخری دور، یہ دور سابقہ راہ و روش کو طویل مدت کے لیے جاری رکھنے سے عبارت ہے، جو تقریباً 200 سال تک کئی دفعہ کامیابی کے دہانے پہنچتے پہنچتے پھر ناکامیوں سے ہمکنار ہوتا رہا، گویا کامیابیوں اور شکست پر مشتمل کئی مراحل سے گزرتا رہا۔ یہ نظریاتی میدان میں یقینی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق سینکڑوں تدابیر، اخلاص و فداکاریوں کے ہزاروں جلووں سے مزین اسلامی تعلیمات کی عظمتوں کے جوہر دکھانے سے عبارت ہے۔ پیشوائے صادق، صفحہ 19 تا 61۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے جس اہم ترین پہلو پر شایع نشان توجہ نہیں دی گئی ہے، وہ ان ہستیوں کی جانکاہ سیاسی جد و جہد کا پہلو ہے۔ پہلی صدی کے دوسرے نصف کے آغاز پر جب خلافت اسلامی نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی اور مسند امامت پر بادشاہت بیٹھ گئی، تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس جد و جہد کا سب سے بڑا مقصد نظریہ امامت کی بنیادوں پر اسلامی حکومت قائم کرنا تھا۔ البتہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور صاحبان وحی کے مخصوص نظریات کے مطابق دینی مسائل کی تفسیر و تعویل، نیز تحریف شدہ معارف اسلام اور دینی احکام کی وضاحت کرنا بھی اہل بیت طاہرین کے اغراض و مقاصد اور اہم اہداف میں شامل تھا۔ لیکن حتمی دلائل کے مطابق اہل بیت کا جہاد ان مقاصد تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کا سب سے بڑا مقصد اسلامی نظام عدل و انصاف پر مبنی علوی حکومت قائم کرنا تھا۔ جتنی بڑی تکلیفیں، سخت سے سخت مصیبتیں ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے طرفداروں نے اپنے رنج و غم اور ایثار و قربانی سے بھرپور زندگیوں میں برداشت کیں، وہ صرف اسی اہم مقصد کے حصول کے لیے تھیں، اور اسی انقلاب نصب العین اور اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ائمہ اطہار نے کربلا کے ہولناک اور جانگوداز واقعے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے دور حیات سے ہی اس طویل المدت نصب العین پر عمل شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے ہولناک حادثے
اور امام علی رضا علیہ السلام کی جانشینی کے درمیان 140 سالہ دور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی انقلابی تحریک سے وابستہ لوگوں یعنی شیعوں کو خلفاء اور ان کے حکومتی کارندے ہمیشہ اپنے سب سے بڑے اور خطرناک دشمنوں میں شمار کرتے تھے۔ اس دوران کئی مرتبہ مناسب مواقع پیدا ہوئے اور ایسا لگتا تھا کہ شیعوں کی جدوجہد، جس کو علوی تحریک کا نام دیا جا سکتا ہے، بڑی بڑی فتوحات سے ہمکنار ہو جائے گی، لیکن ہر بار آخری اور فیصلہ کن فتح اور کامیابی کی راہ میں دشواریاں پیش آتی رہیں، اور شاید سب سے بڑا اور کاری زخم اس وقت لگتا تھا جب اس تحریک کے اصلی بانی اور مرکزی محور یعنی اس دور کے امام کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا یا ان کو شہید کر دیا جاتا تھا، اور جب ان کے بعد دوسرے امام کی باری آتی تھی تو اس وقت اس قدر سخت گیری اور بحران کا عالم ہوتا تھا کہ حالات کو دوبارہ معمول پر لانے میں کافی وقت درکار ہوتا تھا۔ ائمہ اطہار ان سخت اور کٹھن طوفانی حالات میں بھی اس عقل مندانہ اور شجاعانہ تحریک کے باریک لیکن گہرے اور پائیدار دھارے کے دشوار اور خطرناک راہوں سے گزرتے رہے، اور نہ صرف یہ کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء اماموں کو شہید کر کے بھی کسی زمانے میں امامت کی تحریک کو ختم نہ کر سکے، بلکہ یہ تیز خنجر ہمیشہ اہل خلافت کے سینوں میں چبھتا ہوا محسوس ہوتا رہا اور